أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے اہل بیت اور رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی شان، ان کا مقام، اور ان میں سے بالخصوص سیدنا حسن و حسین کے کچھ فضائل بیان کیے تھے۔ اگرچہ اس کے ضمن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی آ گئے تھے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی سیرت اور ان کی شان کے حوالے سے مستقل طور پر ایک خطبہ میں گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے ان کی شخصیت نکھر کر آ سکے، اور ہمارے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت پیدا کی ہے وہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے ہیں، بنو ہاشم قریش میں سے ہیں، اور قریش سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے ہیں۔ یہ مختصر سا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ ہو جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، تو آخر تک عدنان تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والا ہی نسب نامہ جاتا ہے، سوائے ابو طالب کے نام کو چھوڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکپن میں اور بچپن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کا بڑا خیال رکھا، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں ایک اچھا کردار ادا کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند اشخاص میں سے ہیں جو سب سے پہل اسلام قبول جنہوں نے کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے مطابق جو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں موجود ہے، کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک روایت میں
اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جس شخصیت نے نماز پڑھی ہے وہ کوئی اور نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس کی تطبیق محدثین نے اس طرح دی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچپن کے اندر تھے، اور ابھی ان کی عمر پورے 10 سال بھی نہیں تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت ان کا اسلام قبول کرنا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنا بالکل مسلم ہے، یقینی ہے کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے، لیکن انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ جہاں تک آزاد مردوں کی بات ہے تو آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ کچھ لوگ جو ہر وقت منفی سوچ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، منفی سوچ لے کے ساری زندگی اپنی گزار دیتے ہیں، یہ جامع ترمذی کے اندر جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی ہیں، اس کے نیچے تابعی ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، سب سے پہلے اسلام سیدنا ابو بکر نے قبول کیا ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر ایک تابعی کا اس حدیث کے نیچے، اس روایت کے نیچے تبصرہ ہے۔ تو ایک شخص جس کے دل کے اندر، میں یہ تو نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شیطان نے اس کے دل کے اندر صحابہ کا اتنا بغض، اہل سنہ والجماعہ کا اتنا بغض، علماء اسلام کا اتنا بغض شیطان نے اس کے سینے کے اندر بھر دیا ہے، صرف اتنی سی بات کہنے کے اوپر کہ ابراہیم النخعی نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر ہیں۔ تو کہتا ہے دیکھو، ابراہیم النخعی کو کہتا ہے ابراہیم النخعی صغار تابعین میں سے ہے، چھوٹے تابعین میں، اور اس طرح بڑا ہتک امیز لہجہ اپنا کے کہتا ہے کہ بندہ انہوں پوچھے ابراہیم النخعی نو، تو حضرت عمر دا زمانہ پایا ہے اور تو ابو بکر دا بھی زمانہ پایا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا علی نے اسلام قبول کیا ہے، اے پہ کہندہ سیدنا ابو بکر نے سب تو پہلے اسلام قبول کیا۔ اور پھر وہاں پر یہ جملے بولتا ہے وہ شخص جس کا ہم نام لینا بھی اپنے خطبے اور اپنے جمعے کو مقدر کرنا سمجھتے ہیں، لیکن اس کی جو فکر ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، تاکہ نوجوان جو صرف سوشل میڈیا کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے گمراہی کی طرف جاتے ہیں، ان کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو سکے۔ وہ کہتا ہے ناسبیت، ابراہیم النخعی تابعی پر یہ فتویٰ لگاتا ہے، کہتا ہے ناسبیت پاویں نویاں بابیاں بھی چوے تو پاویں پرانیاں بابیاں بھی چوے، اور ناسبیت ناسبیت ہی ہے۔ اب ناسبیت کس کو کہتے ہیں؟ ناسبیت کا مطلب ہے جو شخص اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے جو بندہ بغض رکھتا ہے، اہل بیت پر نعوذ باللہ لعنت کرتا ہے، اس کو ناسبی کہتے ہیں۔ جو یہ شخص کہتا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق یا میرے علم کے مطابق سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی نے اسلام قبول کیا، اس میں ناسبیت کہاں سے آ گئی؟ اس میں سیدنا علی کا بغض کہاں سے آ گیا؟ اب ہم صحیح بخاری سے ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں، یہ موضوع نہیں تھا، عنوان نہیں تھا، لیکن بات آ گئی ہے تو اب کہہ دیتے ہیں۔ سیدنا عمار ابن یاسر کا تو نام بڑا لیتے ہیں نا، سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو السابقون الاولون میں سے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے عمار ابن یاسر کی، بلکہ اس پورے گھرانے کی۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں، بڑے ظلم، بڑی مصیبتیں اسلام کے لیے سہی ہیں، اور ان کے شہادت کا واقعہ جنگ صفین میں معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے لڑائی کے درمیان ہوا تو نبی پاک نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا،
کتنا اس کو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 اب صحیح بخاری میں عمار ابن یاسر کی حدیث سنیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ خمسۃ اعبد وامرأتان وابو بکر۔ عمار ابن یاسر کہتے ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث کہ میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور عمار ابن یاسر کوئی 100ویں 200ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے نہیں، چند پہلے اسلام قبول کرنے والے 5-7 بندوں کے اندر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے نبی پاک کو دیکھا، عمار ابن یاسر، نبی پاک کے ساتھ 5 غلام تھے اسلام قبول کرنے والے، 5 غلام تھے، وامرأتان، اور 2 عورتیں اسلام لائی تھی، جس میں کم از کم ایک سیدہ خدیجہ ہوں گی، اور دوسری روایت میں تو ذکر نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ وہ عمار ابن یاسر کی والدہ سیدہ سمیہ ہی ہوں گی۔ میں نے نبی پاک کو دیکھا، آپ کے اوپر 5 غلام ایمان لائے تھے، وامرأتان، اور 2 عورتیں تھیں، وابو بکر، اور آزاد مردوں میں صرف ایک بندہ تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اب یہ کدھر حدیث ہے؟ پچھلی باری میں آکھا سی میں یہ دوڑنے والی گل کو نہیں یاد رکھی۔ یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ صحیح بخاری شریف میں۔ کہاں آتی ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے کہ میں نے نبی پاک کو جب دیکھا، آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر تھے، یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمار ابن یاسر۔ اب بندہ کہے اب وہ والا تبصرہ کریے نا، عمار ابن یاسر وچ بھی ناسبیت گھسی ہوئی سی، یہ تبصرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب نام لیا سیدنا علی غلام، نال چلو نا، سیدنا علی غلام، تو 5 غلاموں میں سیدنا علی آئے نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد ہیں، اور 7 نبی پاک کے 5 غلام اور 2 عورتیں تھیں، اور مردوں میں سے کون ہے؟ صرف ابو بکر۔ ناسبیت پاہمیں نمی ہوئے تو پرانی ہوئے، نعوذ باللہ کہنا چاہیے اس بندے کے مطابق کہ عمار ابن یاسر کے اندر بھی ناسبیت تھی کہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے میں پہلے نام نہیں لیا، بلکہ کس کا نام لیا ہے؟ آزاد مردوں میں صرف کس کا نام لیا ہے؟ بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی سی بات ہے۔ اب اسی بات ابراہیم النخعی طالب عالم تھے، ایک فقیہ تھے، امت کے مجتہد مطلق تھے، ان کے علم میں چونکہ یہ صحیح بخاری والی یہ حدیث سیدنا ابراہیم النخعی کے تابعی کے علم میں تھی رحمت اللہ علیہ، امام ابراہیم النخعی ان کے علم میں تھی یہ حدیث، لہٰذا جب انہوں نے کہا، روایت بیان کی گئی کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، تو انہوں نے آگے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، جامع ترمذی کی حدیث کے نیچے امام ترمذی نے نقل کیا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر آزاد مردوں میں سے اسلام قبول کیا ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے علم میں عمار ابن یاسر کی حدیث تھی، انہوں نے اس حدیث اور دلیل کی بنیاد پہ یہ بات کہی ہے۔ اور ویسے بھی امت کا اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے کون اسلام قبول کریں؟ سیدنا ابو بکر، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ۔ ایسے بھی سمجھ نہیں آئی اس بات کو، میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑنا اس بات پہ کیا، اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، جیسے کہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہی کی تحقیق زیادہ صحیح ہوگی، عمار ابن یاسر کو غلطی پھر لگ گئی ہوگی، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح ہوگی، دونوں صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا علی پہلے اسلام قبول کیا، عمار ابن یاسر کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا، آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 بیویاں تھیں اور ایک ابو بکر تھے، تو عمار ابن یاسر کی بات غلط ہو گئی ہوگی نا۔ چلو کسی ایک صحابی کی بات غلط ہو سکتی انسان ہونے کے ناطے، لیکن میں ایک اور نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہی بالکل کہ مطلق طور پر مردوں میں سے سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اسلام قبول کیا اور سیدنا ابو بکر نے ان کے بعد اسلام قبول کیا، اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابو بکر کا مقام اور مرتبہ بڑھ کر ہی رہے گا۔ آپ کو نہیں بات سمجھے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پہلے قبول کیا یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
حضرت بلال نے پہلے قبول کیا نا. سیدنا عمار ابن یاسر نے اسلام پہلے قبول کیا ہے یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر، صہیب رومی اور خباب ابن ارت، یہ اسلام پہلے لانے والے ہیں یا عمر ابن خطاب اسلام پہلے لانے والے ہیں؟ یہ سارے پہلے اسلام لانے والے ہیں. عمر ابن خطاب ان کے بعد اسلام لانے والے ہیں. تو مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ عمر ابن خطاب کا. کسی کو انکار ہی نہیں ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ تو اسلام کے پہلے لانے اور بعد میں بھی صرف مرتبے اور مقام اور شان اور فضیلت کا فیصلہ اس بات سے بھی نہیں ہوتا. اگر اسلام کی ترتیب سے صرف فضیلت مطلق طور پر زیادہ ہو جائے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ، سیدنا یاسر، سیدنا عمار ابن یاسر، سیدنا خباب ابن ارت، سیدنا صہیب رومی، یہ جتنے بھی افراد ہیں السابقون الاولون میں ہیں، یہ سارے کے سارے سیدنا عمر سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. لیکن نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ افضل شخصیت اس امت کے اندر سیدنا ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہے، عمر کے بعد عثمان ہے، عثمان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت. یہ اہل السنہ والجماعہ کا فیصلہ ہے، صحابہ کا فیصلہ ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر اس گردان کو مان لیا جائے نا، اے وی ناسبی، اے وی ناسبی، اے وی ناسبی، اے وی ناسبی، اتھے تے کوئی درجن بار صحابہ ناسبی مننے پہن دے. جبکہ ناسبیت کا فتنہ صحابہ کیا تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا، بعد میں آیا. ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کو نعوذ باللہ برا کہنے والا، اہل بیت کی شان اور فضیلت کا انکار کرنے والا، اہل بیت کی شان اور فضیلت میں آنے والی احادیث اور آیات کا انکار کرنے والا. اور عبداللہ بن عمر بھی ناسبی بن دے. اتھے ناسبیاں دیاں لینا لگ جان دیاں تے پھر باہر مسجد تو باہر نکل کے ٹھول مارا گے. عبداللہ بن عمر بھی ناسبی ہو گئی. انہوں نے کہا ناسبیت تو پرانی ہے، پاویں نویاں بابیاں وچ ہوے تے پاویں پرانیاں بابیاں دے، ایک اور ناسبی تو انہوں بخان لیا جی. سیدنا عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اور یہ کبھی پڑھ کے نہیں سنائی ہوگی، اور ادھا نمبر بھی نہیں یاد کرایا ہوئے گا، اور یہ بھی نہیں کیا ہوئے گا کہ موٹر سائیکل دے پیچھے پلیٹ لانی ہے ایس نمبر دی. نبی پاک کے صحابی عبداللہ ابن عمر، کون عبداللہ ابن عمر؟ انہوں دا بھی تعارف کروانا پہندا نا، ناسبی دا تعارف تے کرانا پہندا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رجل صالح، صحیح حدیث ہے. آپ نے عبداللہ ابن عمر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یہ عبداللہ بن عمر یہ تو بڑا ہی نیک بندہ ہے، میرے صحابہ میں سے کیا ہے؟ بڑا ہی نیک بندہ ہے. اے وچ نال ایک تھوڑا جہا کی انہوں کہتے ہیں نال ٹوچ لا دیں. ایک جواد نقوی ایک بڑا مشہور رافضی ہے، اچھا اس کو وہ بھی مانتے ہیں، استاد صاحب ہاتھ چومتے ہیں. اللہ دی قسم عبداللہ بن عمر، میں تے حیران ہو گیا، عبداللہ بن عمر دی تعریف جواد نقوی بھی کیتی ہے، کہتے ہیں نیک بڑے تھے، نیک بڑے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک کے زمانے میں، نبی پاک کے زمانے میں ہم صحابہ کے درمیان ترتیب اور تفاضل اور فضیلت کا درجہ کیا رکھتے تھے؟ صحیح بخاری شریف. نبی پاک کے زمانے میں، عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں ہم صحابہ کرام مومنین کا صحابہ کے درمیان درجہ بندی اس طرح تھی، سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اور اس کے بعد ہم فضیلت نہیں دیتے تھے. یہ صحیح بخاری کو راک پہ لکھا ہوا ہے. تو پھر ایتھے کہنا بنتا ہے نا ناسبیت تے پرانی ہے، پاویں پرانے بابیاں چ ہوئے تے پراویں. اور جتنی دفعہ یہ لفظ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بول دیا ہے، ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ والے بھائی سے کہوں گا کہ یہ لفظ نہ بیچ میں داخل کرنا، کیونکہ میں تو کہوں یار ہمارا ایمان چلا جائے، ہم صحابی کو ناسبی کہیں یا رافضی کہیں یا بد نیتی کہیں، ہم ایمان سے اسی وقت کورے خالی ہو کے ممبر سے نیچے اترے. اگلی بات سمجھیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد ابن حنفیہ، محمد ابن، میں ہوں چاہنا بھائی جویں ساڈا بھرا نمبر یاد کراندا ہے، میں تانوں کم از کم صحابہ ہوتے انہاں دی اولاداں دے نمبر تے یاد کرا دیا نا. محمد ابن، یہ پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ محمد ابن حنفیہ کون ہے؟ سیدنا حسن و حسین کے بھائی ہیں، سگے بھائی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور سیدہ فاطمہ کے علاوہ ایک دوسرے خاتون سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پیدا ہوئے ہیں. ان کا نام ہے محمد ابن علی.
اپنی والدہ کی وجہ سے، حنفیہ قبیلے سے ان کی والدہ تھی، اس کی طرف مشہور. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. سیدنا علی دے فضائل پڑھن لیا جی. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا محمد بن علی، سیدنا حسن و حسین کے بھائی، سیدنا علی کے بیٹے، اپنا بیٹا اپنے والد گرامی جناب مولا علی رضی اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے، بابا جی مجھے بتائیں من ہوا خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جی مجھے بتائیے نبی پاک کے بعد مطلق طور پر اس روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ افضل ہستی کون ہے؟ بیٹا پوچھ رہے باپ سے، باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں ابو بکر. حدیث کتنے آندی ہے؟ صحیح بخاری میں. حدیث کہاں آتی ہے؟ صحیح بخاری میں. وہ کہتا ہے ثم من، محمد ابن حنفیہ اپنے والد گرامی سیدنا علی سے کہتے ہیں ثم من، پھر کون؟ انہوں نے کہا ثم عمر، پھر عمر. کہتے ہیں میں نے سوال بدلا، محمد بن حنفیہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا سب سے پہلے کون ہے؟ سیدنا علی نے کہا ابو بکر. میں نے کہا پھر کون؟ انہوں نے کہا سیدنا عمر. کہتے ہیں میں نے سوچا اگر میں نے پھر پوچھا تو یہ کہیں گے عثمان، تو میں نے اپنا سوال ہی بدل دیا. میں نے کہا عمر کے بعد ثم انت، پھر آپ ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ انکساری ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ ایسا نہیں مانتے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی انکساری ہے. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ عثمان کے بعد، یا وہ یہ کہتے تو، لیکن انسان اپنی تعریف پسند نہیں کرتا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا شان ہے، وہ اپنی تعریفیں خود کروانے والے تو نہیں تھے. انہوں نے کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی. حالانکہ سیدنا علی مسلمانوں میں سے عام بندے تو نہیں ہیں، عام تو بڑے مسلمان ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کیا. زید ابن ارقم کی حدیث. اور مردوں میں سے سب سے پہلے، آزاد مردوں میں سے جو جوان بالغ مرد تھے، اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے، اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا یہ قتل کو اور اپنی موت کو دعوت دینے والی بات تھی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے بستر کے اندر سوئے اور بالکل اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. یہ بہادر ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ، شعور کی آنکھ اسلام میں کھولی ہے. انہوں نے کبھی بدھ پرستی نہیں کی. بچپن ہی ان کا بچپن ہی اسلام کے اندر گزرا ہے، لڑکپن اسلام کے اندر گزرا ہے. لہٰذا انہوں نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی پرستش نہیں کی. یہ فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی شعور کی آنکھ اسلام کے اندر کھولی. ان کی ایک اور فضیلت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری لخت جگر، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دی ہے. یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ فضیلت ہے کہ بیٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور وہ بیٹی خاتون جنت ہو، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، اور وہ بیوی اور زوجہ بنے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ گھر کیسا ہے، یہ گھرانہ کیسا ہے، اس کی خاتون کیسی ہے اور اس کا گھر والا کیسا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے 2 بیٹے نواسہ اے رسول حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو اس سے پہلے ایک جمعے میں بیان کر چکا ہوں، گزشتہ جمعے میں. اور نبی پاک نے اسی جامع ترمذی کی حدیث میں کہا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. حسن و حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو کیا ان کے باپ علی کا مرتبہ کم ہو گیا حسن حسین سے؟ نہیں. حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے باپ علی ان کے والد گرامی علی
اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین سے زیادہ افضل ہیں۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ان کے والد گرامی کون ہیں؟ علی، اور ان دو جنت کے شہزادوں سے بھی افضل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا علی کی فضیلت اور بہادری اور ان کے کارنامے دیکھیں، اسلام کے لیے خدمات دیکھیں۔ کئی خطبات صرف اس بنیاد پہ دیے جا سکتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں۔ ہم تو صرف فضائل سے آگے نہیں بڑھتے، اور میں نے اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کوسا ہے کہ صرف ہم فضائل بیان کرتے ہیں، ہمیں صحابہ کی خدمات بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہیں اسلام کے لیے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی فضیلتیں مل گئی ہیں۔ غزوہ بدر ہوا، آمنے سامنے لشکر کھڑے ہوئے، یہاں سے انصار کے 2-3 افراد نکلے، وہاں سے عتبہ، شیبہ اور ایک ان کا 2 بھائی نکلے اور ایک بھتیجا، تینوں ایک خاندان کے بندے نکلے۔ مبارزت کے لیے عام دو بدو جنگ شروع ہونے سے پہلے للکارتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی میں حدیث ہے۔ انہوں نے کہا آئے بھائی کوئی میدان میں باہر آئے، تو مبارزت کرتے تھے۔ وہ آمنے سامنے اکیلے کا مقابلہ ہوتا تھا، جب وہ آپس میں ان کا فیصلہ ہو جاتا پھر کوئی دوسرا مقابلے کے لیے للکارتا، پھر للکارتا، تو چے جائے کہ اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی، دو بدو آپس میں پیادے اور گھڑ سوار آپس میں ٹکرا جاتے۔ تو ادھر سے عتبہ اور ربیعہ، عتبہ اور شیبہ اور ایک اس کا بیٹا آئے، ادھر سے 3 انصاری صحابی کو نبی پاک نے آگے کیا۔ انہوں نے کہا اسی اپنے چاچے دے پترا نال لڑن آئے ہیں، اسی اپنے چاچے دے پترا نال انہوں نے کہا اے زمینداراں نال اسی کے لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا باہر کڈو قریش دے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر ٹھیک ہے لڑنا آئے تے آ جاؤ۔ نبی پاک نے اپنے گھرانے کے 3 بندے دیے۔ کتنے؟ 3 بندے، تینوں نبی پاک کے گھرانے کے۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا آگے ہو جا ذرا علی، دوسرا اپنے چچا حمزہ کو آگے کیا، اور تیسرے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے اور ان کا نام تھا حارث، ان کو آگے کیا۔ علی، حمزہ، حارث، تینوں 2 نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں اور ایک نبی پاک کے چچا سیدنا حمزہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا آگے ہو جاؤ۔ ادھر سے بھی 2 بھائی اور ایک بھائی کا بیٹا آئے، یہاں سے ایک چچا آیا اور 2 ساتھ بھتیجے آئے، ایک علی اور ایک حارث، تینوں نبی پاک کے خاندان کے فرد۔ آپ نے فرمایا پھر آ جاؤ۔ یہ گئے، سامنے مقابلہ ہوا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، جو ان میں سے اب ترتیب مجھے چونکہ ذہن سے بھول گئی ہے کہ کون آیا تھا، عتبہ آیا تھا یا شیبہ، تو پہلے وار پہ سیدنا علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ سیدنا حمزہ کے مقابلے میں جو آیا تو اس کو بھی انہوں نے تمام کر دیا۔ جو حارث کے مقابلے میں آیا ان کے آپس میں 2-3 وار کا ایکسچینج ہوا اور ایک زخم بھی آیا جناب حارث کو۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے یا سیدنا حمزہ نے جا کے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب یہ جنگ بدر کے ہیرو ہیں کون؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ اور سیدنا حارث، تینوں نبی پاک کے گھر کے افراد ہیں۔ غزوہ خیبر ہوا، غزوہ خیبر ہوا، سب لوگوں کو یاد ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کہا، ایک شام کو کہا، جب جنگ ختم ہوئی، آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ صبح میں جھنڈا ایسے فرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح کر دیں گے۔ رات ہوئی، صحابہ جا کے سو گئے، کلہم یرجو ان یؤتاہا، ان میں سے ہر ایک یہ امید رکھتا تھا کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے، ہر ایک کی امید تھی کہ مجھے مل جائے۔ جب صبح ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم صبح صبح دوڑے دوڑے نبی پاک کے پاس گئے، ہر ایک یہ خواہش رکھتا تھا کہ آج مجھے ملے گا، آج مجھے ملے گا، کیونکہ آج جس کو ملے گا اس کے ہاتھ پہ فتح کی بشارت ہے۔ آپ نے دیکھا مجمع کے اندر علی نظر نہیں آئے، آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب، آپ نے فرمایا میرے بھائی علی کہاں ہیں؟ کہا وہ خیمے میں ہیں، ہوا یشتکی عینیہ ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں، آشوب چشم کا مرض ہوا ہے ان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فوراً لے کے آؤ۔
سواری بھیجی گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے سے سوار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے لعاب دہن نکالا اور نکال کے جناب سیدنا علی کی آنکھوں پہ لگایا، اور سیدنا علی کہتے ہیں زندگی بھر میں مجھے کبھی آشوب چشم کا اور آنکھوں کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ معجزہ ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برکت ہے لعاب مصطفیٰ کی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار دی، گھوڑے پہ سوار کیا، فرمایا یا علی انفذ علی رسلک، اللہ کی قسم آپ کو عربی آتی ہے نا، آپ کو پتہ چلے نبی پاک نے کہا کیا۔ آپ نے فرمایا علی ذرا ٹھہر ٹھہر کے خرامہ خرامہ تے پورے نخرے نال چل کے جا، انفذ علی رسلک، علی آرام آرام سے سکون اور پورے اطمینان سے جا، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تو خیبر کے صحن میں ان کے صحن میں اتر جائے، ثم مدعوہم الی الاسلام، تے اسلام بندے مارن نہیں آیا، اسلام دا مقصد بندے مارنا نہیں، خون بہانا۔ آپ نے فرمایا تو اتر جائے نا جب ان کے صحن میں، پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا، مارنے سے پہلے کیا کرنا؟ اسلام کی دعوت دینا۔ واللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اللہ کی قسم اگر اللہ نے تیری وجہ سے ایک بندے کو اسلام کی توفیق دے دی، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ پہ خیبر کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور بات سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، انہو، بلکہ سیدنا علی نے قسم اٹھا کے کہی، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسم انہو لعہد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے پودا اگایا ہے اور جس نے کسی بھی جاندار کو پیدا کیا ہے، اس ذات کی قسم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ عہد کیا تھا، اے علی تجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا، اور تجھ سے بغض رکھے گا تو صرف منافق رکھے گا۔ اللہ یحبنی الا مومن، نبی پاک کا میرے ساتھ عہد تھا کہ مجھ سے محبت صرف مومن کرے گا اور مجھ سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ ایتے وچ آشیا لانا ضروری ہے نا، تے صحابہ دیاں آپس دیاں جنگاں دے باوجود بھی بغض ثابت ہوندا نہیں، اے گل یاد رکھ لو، اے آشیا لانا ضروری ہے، اے آشیا لانا کی ہے؟ ضروری ہے۔ دو بھائیوں کی آپس میں جنگ بھی ہو جائے پھر بھی بغض ثابت ہوتا، بغض کسے اور شاید نہ ہے، بغض کسے اور شاید نہ ہے، بغض نہیں تھا، غلط فہمی ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن بغض جو ایمان سے خارج کرتا ہو، نفاق میں داخل کرتا ہو، ایسا بغض کسی صحابی کو کسی دوسرے صحابی سے نہیں، ورنہ کہنا پڑے گا کہ طلحہ جمل میں طلحہ ہے نا، سفین والے اسی جاندے ہی نہیں نا، اسی تو طلحہ جمل سے گل شروع کر لینے ہیں، کیونکہ گل بندیاں نو سمجھانا مقصد ہے کہ اپنے ایمان دے نا ذرا مہربانی کرو، اینا ہاتھاں لو ویکھو تے اپنے ایمان دا نا ذرا چارہ کر لو ایک باری، کہ اگر جنگ ہونا، آپس میں لڑائی ہونا بغض ہے تو طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پکی گل ہے، ناسبی تو نہیں ہو جاندہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعریف کرنے والا، وہ جنگ جمل میں سیدنا علی کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کا قتل بھی سیدنا علی کے گروہ کے بندے نے کیا ہے، تو بغض سیدنا علی نال بغض سی انہوں نے کوئی، یا سیدنا علی انہوں نے بغض دی؟ اللہ دی قسم جنگ ہونے دے باوجود بغض نہیں سی، بغض نہیں۔ زبیر حواری رسول اور سیدنا علی کا پھوپھی ذات اور نبی پاک کا بھی پھوپھی ذات، سیدہ صفیہ کا بیٹا زبیر، جن کو نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری کون ہے؟ زبیر، وہ جنگ جمل جناب علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ نقطہ سمجھانا ضروری ہے کہ نبی پاک نے فرمایا علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تے حدیث فوراً
وہ چینل فوراً چلتا چلتا سیدھا CNN تے پہنچ جاتا ہے. اچھا تو پھر وہ جناب جنگ صفین تے فلاں بنو امیہ لہٰذا سارے ہی پھر مطلب منافق ہو گئے. تو پھر بول کے کہو فلاں بھی منافق فلاں بھی منافق. جو بھی سیدنا علی کے مقابلے میں ہے سارا نعوذ باللہ منافق. پھر طلحہ کو نعوذ باللہ منافق کہنا پڑے گا, زبیر کو منافق کہنا پڑے گا, اور نبی پاک کی مومنوں کی ماں جو دنیا کے اندر بھی نبی پاک کی بیوی ہیں, آخرت کے اندر بھی مومنوں کی ماں اور نبی پاک کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ کو نعوذ باللہ کیا کہنا پڑے گا؟ منافق ہے. حالانکہ ایسی بات آپ بھی تسلیم کرتے. میں صفین وال تے گل جان ہی نہیں دیتی, کیونکہ اتنے دے بڑے بڑے بندے جڑے نے انہوں دا ایمان ٹھلا ہو جاتا ہے نا جا کے. وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی گل کرو نا, بندے نے سوکھا سمجھا معاویہ تے تنقید کرنا کیڑی گل ہے, لیکن میں تو گردان ہی پھر زبیر تو تے طلحہ تو تے سیدہ عائشہ تو شروع کیتی ہے نا, تو پھر جنے بنو تے پھر گل کرو ساڈے نال. پھر انہاں دے بارے کی حکم ہے؟ نہیں. اچھا ایک اور بات سمجھ لیں, محدثین اہل السنہ والجماعت جو مسلمان ہیں, میں نے ہمیشہ اس ممبر پہ بات کی ہے, میں مسلمانہ دی ذمہ داری لینا, میں کدے مجوسیاں دی ذمہ داری اور میری ذمہ داری نہیں پائی جی, انہوں نے تسی آپ سامھ لو. اللہ دی قسم تمام مسلمان جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے آپس میں جو جھگڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں اپنی زبانوں کو تبصرے کرنے سے کیا رکھو. اے کیوں آکھیا سی؟ جب بندہ ادھر کی حدیث بھی پڑھتا ہے اور یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں صحیح مسلم بندہ پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد بندہ تبصرہ کرتا ہے, اس کے پاس پورا علم نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرے گا؟ کسی ایک کی تنقیص کرے گا, اور کسی ایک کی تنقیص کرے گا یا صحابہ کی تنقیص کرے گا تو رافضی بنے گا, اگر اہل بیت کی تنقیص کرے گا تو کیا بنے گا؟ ناسبی بنے گا. تو رافضی بھی بدعتی ہے, ناسبی بھی, دونوں حق پر نہیں, دونوں گمراہ ہیں. وہ جو آکھے نا پرانے بابے آندے وہی ہے گلاں نا لوکاں دے سامنے بیان کرو, تو کہندے اے حدیثاں چھپائی ہوئیاں سی, اور حدیثاں چھپائیاں نہیں سی, کتاباں ہی لکھیاں سی, ترجمے بھی کیتے سی تے چھاپیاں بھی سی. صرف یہ آکھیا سی او یہ موضوع نہیں جڑے جمعیاں تے بیان کریے, اور اللہ دی قسم سانوں 15 سال ہو گئے جمعہ پڑھاندیاں کدی گلاں کیتیاں ہی نہیں. تو مجبور کرتا ہے وہ بندے آ کہندے نے پتہ نہیں وہ کیسے کیسے صحابہ کیسے کیسے لوگ تھے, تو پھر دسنا پیا وہ ایڈے بھی گل نہیں سی ہے. ایویں تانوں ذرا جڑا نا اور ہوا کا ایک غبارہ ہے جس نے آپ کو ذرا تھوڑا پھلایا ہوا ہے, جس ویلے سے سوئی تھوڑی جی مارنی ہے تو غبارے نے کیا کرنا ہے پھٹ جانا, لیکن پھٹنا دھماکہ ایک باری ہوندا ہے تو بچے ڈر بھی جاندے نے ہیں. اسی نہیں چاہتے بھائی سوئی ماری ہے ٹھیک ہے تو غبارہ اپنا پھلایا ہے خوش پیا ہونا ہے, تو وہ یار وہ بچے گڈیاں اٹھاندے نا تو ہن بندہ آ کے انہاں دی ڈور کٹ چھڑے تے ذرا بری گل ہوندی ہے. اسی ہن تیرے غبارے چ سوئی نہیں مارنا چاہتے, لیکن تو کہ نہیں مارو, یہ حدیثاں چھپائیاں بیان کرو. آخری بات سن لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بہت سارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں نے ابھی بیان نہیں کیے. ایک آخری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ جانے لگے, صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ادھر عورتوں بچوں میں رہو اور ساتھ نہیں جانا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ کے دھنی, بہادر, دلیر, خیبر کے فاتح, غزوہ بدر کے فاتح, انہوں نے کہا یا رسول اللہ خلفتنی مان نساء والغلمان, یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی میں تجھے غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے پیچھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو. علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ آج تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو کوہ طور پہ جاتے ہوئے ہارون کو پیچھے بنی اسرائیل میں ان جناب موسیٰ چھوڑ کے گئے تھے, جو ہارون کی نسبت موسیٰ کے ساتھ تھی. کیا علی تجھے پسند نہیں ہے کہ تیری آج میرے ساتھ وہی نسبت ہو جائے؟ لیکن ایک بات عقیدے کی یاد رکھنا, جناب موسیٰ کے بعد نبوت جاری تھی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ سیدنا علی کی فضیلت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. یہ صحیح حدیث ہے, متواتر حدیث ہے, اور بھی بہت سارے مقامات ہیں. تو میں تو یہی پیغام آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں, بالخصوص نوجوانوں کو, اللہ کے لیے یار اپنے ایمان کی کوئی فکر کریں, کوئی اپنا نماز روزہ پکا کرو, کوئی وضو ٹھیک کرو, کوئی طہارت کو غسل ٹھیک کرو, کوئی کسی جنازہ پڑھن دا کوئی طریقہ سیکھو. تے اے نا اپنی زباناں دے اوتے ہر وقت فلاں نے انج کرتا تے فلاں صحابہ نے انج کرتا. اللہ دی قسم اگر تواڈے اندر ایمان دی رتی, میرے اندر بھی, میں اپنے آپ نو کہنا ایمان دی رتی بھی موجود ہوئے نا, اگر میرا وہ روافظ والا مجوسیوں ایرانیوں والا عقیدہ نہیں ہے
تے جنیاں مرضی تانوں حدیثاں سنائیاں مار نو باغی کرو قتل کردا تے میں تانوں پوچھاں منو دس بھائی نبی پاک دے صحابی ہیں نے فلانے صحابی معاویہ رضی اللہ، اگر آپ کا مجوسیوں والا عقیدہ نہیں ہے رافضیوں والا تسی بھی کہنا صحابی تے ہیں نے، عمر بن عاص صحابی نے، ہاں صحابی نے، اچھا مغیرہ ابن شعبہ صحابی نے، ہاں صحابی نے، تے تیرے نالوں افضل نے کہ نہیں؟ ایمان دی جے رتی بھی موجود ہوئے تے کہنا ہے ایمانداری نہ میرے تو تے افضل نے، یار میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں، انہاں تے نبی پاک نو ایمان نہ ویکھیا تے یار جن نے نبی پاک نو ایمان نال ویکھیا ہے تو مننا بھی ہے صحابی نے میرے تو افضل نے اور ساری امت دے باقی لوکاں تو افضل نے، تے پھر سرکار انہاں تے تنقید کرن دا تینوں حق کنے دیتا یار بندہ اپنی اوقات ویکھے، میں اپنی اماں جی تے تنقید نہیں کر سکدا تے اپنے ابا جی تے بھی تنقید تے اپنے دادا جی تے بھی تنقید تے اپنے استاد محترم تے بھی تنقید، جے میں انج کراں تے منوں کہے اے تیری اوقات نہیں عبد المنان کہ تو اپنی امی راندے تے تنقید کریں تے اپنے ابو راندے تے تنقید کریں۔ ہاں کوئی سیاںا بندہ منوں اے کہہ سڑے ہاں میرا اے حق ہے وے کہ نبی پاک دے صحابہ تے میں تنقید کر سکنا، اپنی امی ابو تے نہیں کر سکدا لیکن صحابہ تے کر سکنا۔ اللہ دی قسم لوگوں نوں لاہور دے پاگل خانے وچ داخل کروان، اپنے ایمان دی خیر منا لو، اپنے ایمان دی فکر کر لو، اے گلاں بند کر دیو بالکل، اپنے ایمان دی اپنی آخرت دی فکر کرو، اے ہی اللہ تعالیٰ نے سانو تعلیم دیتی ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو صحابہ کے بعد آئیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کی مغفرت فرما اور اللہ ہمارے دل کے اندر کسی بھی مومن کے بارے میں یا اللہ کوئی بغض پیدا نہ فرما۔ یہ سورہ الحشر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم